قرآن مجید کے خلاف بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کے خلاف بھی، دین اسلام کے خلاف بھی۔ وہ روز اول سے اسلام کے دشمن رہے ہیں، روز اول سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے یہودیوں کا انخلا فرمایا، کہا کہ حرمین شریفین میں یہ نہیں رہ سکتے۔ ایک سب سے بڑی تکلیف انہیں یہ بھی ہے، خیبر ان کے ہاتھ میں تھا، خیبر بھی چھین لیا گیا، اس لیے کہ وہ معاہدے کے پابند نہیں تھے، معاہدہ انہوں نے توڑا، عہد شکنی انہوں نے کی، میثاق مدینہ کو انہوں نے توڑا، وہاں سے بھی بھگائے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ادھر ادھر منتشر ہو کر انتقام کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہے، بدلے کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہے، ہمیشہ جلتے رہے، ہمیشہ جلتے رہے۔ یہ متحد بھی رہے اور منظم بھی رہے، بہت چالاک تھے، بہت ذہین تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے سازشیں کر کے اس زمانے میں باضابطہ طور پر اسلام کو بدنام کرنے کی مسلسل انہوں نے کوششیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں، ہر فتنے کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہوئے، فاروق اعظم کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہوئے، عثمان ذو النورین کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہوئے، امام علی کے دور میں شیعہ سنی کا فتنہ اٹھا، ہر فتنے کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں۔ بنو امیہ کے فتنوں کے پیچھے یہود و نصارہ، بنو عباس کے فتنوں کے پیچھے یہود و نصارہ۔ اس قدر اسلام کے درمیان یہ لوگ فتنہ پیدا کرتے رہے، اتنے فتنے پیدا کرتے رہے کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک کلمہ کے ماننے والے کئی فرقوں میں بٹ گئے، کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ اور روایتیں بھی گھڑی، روایتیں بھی گھڑی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے نوجوان علماء، محققین علماء تحقیق تدقیق کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسی روایتیں گھڑی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ فرقوں کی بات، فرقوں میں بٹنے کی بات وغیرہ بھی تحقیق کرنے کے بعد آج کی تاریخ میں یہ ساری روایتیں محل نظر ہیں۔ ان روایتوں کی سچائی کتنی صحیح ہے، کتنی صحیح نہیں ہے، اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ دین اسلام کے اندر گھس گئے ہیں اور دین اسلام کی روح کو متاثر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔